نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے بھی بے حد حمد دوسنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف تاج الاولیاء حضرت خواجہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ دے حالات زندگی دے بارے ذکر کران گے۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا ہوں تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سنے رب نے ارشاد فرمایا کہ خبردار یہ وچ کوئی شک نہیں کہ میرے دوستاں نوں اولیاء اللہ نوں نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہون گے۔ یعنی اس آیت پاک سنے رب نے دسیا کہ میرے دوست ہیں جنہیں اللہ والے انہاں نوں دنیا وچ بھی کسی طرح دا کوئی خوف نہیں اور قبر و آخرت بھی کسی طرح کا انہوں نے کوئی غم نہیں ہوئے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے دوستی کا حق ادا کیا، تمام شیطانی نظامات دستوراں تو منہ موڑ کے قرآن و سنت نے مضبوطی نہ پھڑیا، قرآن و سنت دے اتنے وہ روح کے مطابق عمل کیتا اور اپنے نفس امارہ دی کدے کسی خواہش سے کوئی عمل نہیں کیتا۔ ساری زندگی سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا بن کے گزاری، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزارا، قلباً فنا سے توحید رہے، روزے لفظی نیتی نماز عشق کروں ترقی دے کے ریاض تو مجاہدات اپنے پھر مرشد زیر نگرانی کر کے اپنی روح کو پرواز پیدا کر کے پھر پیشوا دی مدد نہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی کچہری اندر حاضر شرف حاصل کیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ سونے بھی حضوری جا کے دل دے آئینے دل دی آنکھاں اللہ سونے کا دیدار کیتا۔ جو انسانی زندگی کا مقصد ہے سارا پروگرام سنے رب نے قرآن چ دسیا، پورے سارا طریقہ بھی دسیا۔ تو جنہیں لوگوں نے یہ راہ اپنائی وہ کامیاب ہو گئے اور ساری زندگی نفس کے خلاف جہاد اکبر جاری رکھیا تا موت، اور غافلہ لوگوں تو الگ ہو گئے، دن رات ریاض تو مجاہدہ اور اللہ سونے دے کماں چ خدمت خلق چ گزاریا تے غافلہ لوگوں تو دور رہے، نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ خلقی اسباب و ارباب تو قلب اور ہمیشہ لئی فارغ ہو گئے، اور انہاں تو اتنا دور ہوئے کہ کوشش بھی کرنا تے انہاں دا پھر خیال نہیں آندا، ہر لمحہ قلب ذات مولا ہی ڈوبے رہے، وتبتر علیہ تبدیل آئے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فرغت دا کمال حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت جویں انہاں دی سچائی صدق دیکھیا تے انہاں نے اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا، تے اس واسطے اے لوگ ہمیشہ غافل لوگوں تو دور رہندے ہیں، کٹ کھانا کٹ سونا کٹ ملنا کٹ بولنا بھی انہاں دی عادت ہوندی ہے، تے دن رات سب تو الگ ہو گئے، ریاض تو مجاہدے ہی لگے رہندے ہیں اور در بدر کروں بے کر مریداں دے شکار وچ نہیں نکلدے لوگ، کیونکہ جس موتی دے وچ جس سپی دے وچ موتی ہوندا وہ سمندر دی تہہ چ ہوندا، اس واسطے اللہ والے خاموشی نہ چھپے ہوندے، جدوں اللہ پاک کسی دی بہتری چاہندا ہے نا لوکاں دے قریب کر دیندا تے اے انہاں نوں اللہ دا رستہ دکھا دیندے، اپنا ذاتی کوئی رستہ نہیں دا ہوندا، اور قرآن و سنت دا پروگرام منوان اسی طرح ہی بغیر کسی کمی بیشی ملاوٹ دے کاٹے وعدے دے اسی طرح اللہ دا پیغام جو اللہ سونے نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت بھیجے، اس پیغام مصطفیٰ نے دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی دن رات کوشش کرتے رہتے ہیں۔ یہی پیغام ہے جس کے بارے قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا سی کہ قلم میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدید کا جو شاد کو کاکو بند کرے دیکھ رہا یہی کہنا دیکھا کرے، کوئی دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔
जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका है दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। तो सोचे रब ने भी दसिया मैं थोड़ी शारक तो नेड़े, मैं थोड़े नफ्सां तुसीं क्यों मेरा दीदार नहीं करते। कसम वजहुल्लाह, तुसीं जिधर भी रोक करो उधर अल्लाह ताला सोने का रोक है। वह माकुम, मैं थोड़े नाल है। हज़रत सुल्तान बोल फरमाते तन रब सच्चे दा हुजरा विच पाओ फकीरा चाहते हो, अंदर भी हो ते बाहर भी हो, बाहू कितल वेंदा हो। असीं उसे विच हो, असां विच बाहू यारां यार सवल्ले हो। अल्लाह सुना साढ़े कोल है, इस वास्ते अल्लाह वाले सिर्फ अल्लाह दे हो जाते हमेशा लई। अपनी आत्मा अंतर उम्मीदां आरज़ू आत्मा नावां दा मरकज़ महज़र फकत अल्लाह की ज़ात नूं बना रंदे ने। इन्हीं अल्लाह वालियां विच एक अल्लाह वाले हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह, जिहड़े बहुत बड़े आलम साहिब कशफो मुजाहदा बुजुर्ग सके। आप अपने मामू हज़रत अली हशरम दे मुरीद सके। आप दी तौबा का वाक़या भी बड़ा हैरान कुन है कि आप एक बारी रस्ते जा रहे सी ते रस्ते च कागज़ पिया सी, उहदे ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई सी। ते बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह वो कागज़ नूं चक्किया, साफ किया, चुम्या, अखां नाल लाया और उस कागज़ नूं अतर ला के किसी उच्ची जगह रखता तो कर गए। रात जो सौ गए तो उसे रात ख्वाब के अंदर एक दरवेश नूं सुने रब ने फरमाया कि जाके बिशर हाफी नूं खुशखबरी सुना दिओ कि बिशर तू साडे नां दी ताज़ीम कीती है, असीं तैनूं भी पाकीज़ा मुरातब जिहड़े वो अता करांगे, तौबा तौफीक देंगे। तो दरवेश के दिल च ख्याल आया जो वो अख खुली तो बिशर हाफी तो बड़ा शराबी आदमी आ, फस्को फजूर और गुनाहों से मुबतला आ, लेकिन अल्लाह सुना उत्ते मेहरबान हो गया। यदि कोई वजह है, वो हैरान है। बाद हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह दे घर पहुँचे। उस वेले हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह शराब के नशे में धुत से गए। तो दरवेश ने जा कुंडी खड़काई तो लोगों को आख्या कि बिशर नूं मेरा पैगाम दिओ कि मैं तुहाडे वास्ते एक जरूरी पैगाम बड़ा अहम लैके आया। अल्लाह सुने का पैगाम मैं लैके आया तो तुहाडे को। जिस बिशर हाफी ने सुनिया तो बड़े खौफजदा होए, पता नहीं अताब का पैगाम है या सज़ा का पैगाम है। तो वो पैगाम जो सुनिया उस वेले नंगे पैर बेताबी नाल बाहर आ गए। तो आके जो पैगाम सुनिया उन्होंने बुजुर्गों अल्लाह का पैगाम उन्होंने तक पहुँचाया तो बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह दिलों सच्ची तौबा कर ली। फिर और राही मौला के मुसाफिर बन गए। अपने मामू हज़रत अली हशरम रहमतुल्लाह अलैह ज़ेरे निगरानी खूब रियाज तो मुजाहिदात किए, हत्ता कि अल्लाह पाक दे उन्होंने बड़े रूहानी मुकामात तो नवाजिया और इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा रूहानी फ़िक़्ह रूहानी साइंस है ये उत्ते उन्हें अमल किया और दिन रात अल्लाह के जिक्र रियाज तो मुजाहिदा च गुजारिया। तो आपने जो तौबा नंगे पैरी की थी इस वास्ते आपने वाह ना हाफी है नंगे पैरों वाला। और आपकी जिंदगी के हालात जोड़े मैं तज़किरा औलिया के विचों बयान कर रहा। आपके बारे एक बड़ा जी आप वाकया कि एक दफ़ा एक औरत बाजार च जा रही सी तो उन्हें देखा कि किसी जानवर ने, ये वाकया मैं किसी होर किताब च पढ़िया और बुजुर्गों को भी सुनिया कि रस्ते विच मझां ने फोर्स किया होया तो वो माई वो फोर्स दे के रोन लग पे। तो लोग इकट्ठे हो गए पूछने लगे बीबी की गल है तू क्यों रोन रही है, गोए नूं देख के की है, गोए च किहड़ी ऐसी चीज़ है। वो कहती कि बिशर हाफी इंतकाल कर गए। वो कहता बीबी भी वो तो बिल्कुल सही ने, तेनों किन दसिया फौत हो गए।
آخر بشر حافی اگر زندہ ہوتے تو ہوندے تو یہ مجھاں کدے بھی یہ جانور راہ دے وچ گویا نہ کرتے. کیوں کہ جانور انہوں کا اتنا ادب کرتے اگر رستے میں گوبر نہیں کرتے. چونکہ بشر حافی رحمت اللہ ننگے پیر آتے تاکہ انہوں کے پیر جڑے لبڑ نہ جان گندگی نہ. چونکہ میں جانوروں گویا کردیا دیکھ لیا تو انہوں پتہ لگ گیا کہ دنیا سے نہیں رہے. جب لوگوں پتہ کیتا تو واقعی جا کے دیکھا کہ وہ دنیا تو فوت ہو چکے سکے. اسے تذکرہ والی لکھیا کہ اللہ والوں کی ایک ادا کی جماعت ہے جیڑی کدے بھی ٹھیلیاں نال استنجا نہیں سی کرتی نہ زمین تے تھکتے سکے. کیونکہ انہوں نے ہر شے دے اندر اللہ رب العزت دے انوار الہی نظر آتے ہوندے سکے. تو بشر حافی بھی انہوں لوگوں وچوں ہی سکے. اور یہ حقیقت بھی ہے جو کچھ بھی کائنات دے اندر ظہورات تعینات تنزلات نے یہ سب اللہ سن دے نور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عکس دا عکسی ظہورات ہے. اور اج دی سائنس نے بھی اس گل کو تسلیم کر لیا کہ واقعی کائنات دی ہر چیز جڑی ہے یہ گرم رہی لطیف لہراں دی بنی ہے اور یہ لہراں کسی چیز دا عکس ہے. تو سونے رب نے قرآن چ دس دتا کہ ماول بھی آخر بھی ہیں ظاہر بھی ہیں باطن بھی ہیں. اللہ نور السماوات والارض نور حقیقت محمدیہ دے عکسی ظہورات ہے کائنات دی ہر چیز جڑی ہے. اللہ سن دے ارادے نہ ظہور چاہیے. جس واسطے جدو باطنی آنکھ انسان دی کھل جاندی ہے دل دی آنکھاں کھل جاندی ہے روح دی آنکھاں باطنی کھل جاندی ہے تو اللہ والوں نے پھر چیزاں نظر آندیاں نے. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت بشر حافی دے بڑے عقیدت مند سے گئے. حضرت بشر حافی دے شاگرد علماء آپ کو کہنے لگے حضور تسی ایڈے بڑے محدث ہو فقیہ ہو تو تسی یہ جے کھپتی آدمی دے کول کیوں آتے جاندے کیوں انہوں نے گلاں باتاں کرتے. آپ نے فرمایا میں انہوں کو اکثر فائدہ لین جاندہ اسی اللہ سونے دے اللہ رسول دے علم تو واقف ہے وہ اللہ تو واقف ہے. تو بشر حافی جڑے ہیں میرے تو زیادہ اللہ نو جان دے رہے ہیں. اس واسطے امام حنبل رحمۃ اللہ اکثر آپ درخواست کر دیں کہ حضور مینو اللہ سونے دی گلاں سناؤ. آپ دے اتنے ہمیشہ استغراق اور محویت تاری رہندی سی. ایک باری عالم تحیر دے اندر عالم حیرت دے اندر یہ حیرت اللہ والوں نے بہت کمال دی نعمت ہے جنوں حاصل ہو جائے. اس واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں بندہ تخمین و ظن کرم کتابی نہ بنا عشق سراپا حضور علم سراپا ہزار. اقبال فرماتے جنہیں ہو علم و حکمت کا شوق آئے نا ادھر کوئی چاہے عشق میں حیرت کے سوا کچھ بھی نہیں. کہ آپ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عالم حیرت رہندے سی عالم تحیر رہندے ہوندے سی. ایک باری گھر دے دروازے تے آپ نے ایک قدم باہر رکھے ایک اندر سی ہلے کہ آپ دے اتنے استغراق اور وجد کی کیفیت ایسی طاری ہوئی اسی حال چ کھڑے رہے آپ پوری رات اسی طرح ہی ایک پیر دروازے باہر ایک اندر پوری رات اسی حال میں تحیر سے کھڑے رہے. ایک باری آپ چھت دے اتنے چڑھے تو پوری رات چھت دے اتنے حال میں تحیر سے رہے تو ساری رات اتنے ہی گزارتے. تو نماز صبح تو بعد اپنی ہمشیرہ دے کول گئے تو انہیں آکھیا کہ بھائی بشر کی حالت تو بنائی ہوئی ہے. بشر حافی فرمان لگے کہ بھن جی بغداد دے اندر دو غیر مسلم جڑے انہوں کا نام بھی بشر ہی ہے اور میرا نام بھی بشر ہی ہے. تو میں حیران ہے کہ سونے رب نے مینو نعمت اسلام عطا فرماتی اپنا عشق عطا فرماتا
اپنا درویش بنا لیا، لیکن وہ جڑے انہوں کا نام بھی بشر ہے، اللہ نے انہوں نے نہیں قبولیا۔ نامعلوم اللہ نے کیوں انہوں نے محروم رکھیا اس نعمت تو، جہی نعمت اللہ پاک نے مینوں دے دیتی ہے۔ اسے تذکرہ اولی لکھا کہ ایک باری میدان بنو اسرائیل دے اندر حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ دی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام نہ ہوئی، تو حضرت بلال خواص رحمۃ اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ حضور امام شافعی دے متعلق تہاڈی کی رائے ہے؟ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام فرمایا کہ او اوتاد نے۔ تو انہوں نے حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ دے بارے پوچھیا تو کہنے لگے انہوں دا شمار جڑا وہ صدیقین دے وچ ہوندا ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بشر حافی دے متعلق تہاڈی کی رائے ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا وہ منفرد زمانہ نے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ دی آیت واسطے گیا تو میں حضرت ذنون مصری نو عبادت دے وچ متصف پاؤندا ہوندا سی، اور حضرت سہیل نو اشاریاں دے چلن والا دیکھدا ہوندا سی، اور بشر حافی نو میں تقوی وچ ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر تہاڈا رجحان کس طرف ہے؟ فرمایا بشر حافی طرف، کیونکہ وہ میرے مرشد نے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ محدث ہونے کے باوجود بھی حدیث بیان نہیں سی کرتے ہوں، فرماندے ہوندے سی میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ پایا جاتا، مشہوری کا۔ اگر خامی نہ میرے اندر ہوندی تو میں ضرور حدیث لوگوں کو بیان کرتا۔ ایک باری حضرت احمد بن ابراہیم مطلب فرماندے نے کہ ایک باری مینوں حضرت بشر حافی نے یہ پیغام دتا کہ جا کے حضرت معروف کرخی نے میرا پیغام پہنچاؤ کہ میں نماز فجر تو بعد جناب دے ہاں آواں گا۔ تو میں جا کے انہوں نے پیغام دتا تو انتظار کرتا رہا، زور بھی لنگھ گئی، عصر بھی لنگھ گئی، مغرب لنگھ گئی، عشاء نماز بھی لنگھ گئی، تو حضرت بشر حافی نہ آئے۔ اچانک میں دیکھا کہ آپ مسلح موڈے تے رکھے آ رہے ہیں اور دریائے دجلہ دے پانی دے اتنے چلتے آ رہے جی خشکی اتنے لوگ چلتے ہیں۔ تے آ کے حضرت معروف کرخی نو آ کے میرے دعا سلام ہوئی، بیٹھے آپ گلاں باتاں کرتے رہے۔ تو جدوں آپ واپس جان لگے تو میں عرض کی حضور میرے واسطے کو دعا فرماؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں دعا تیرے واسطے تاں کراں گا، لیکن ایک گل یاد رکھی، جو کچھ تم دیکھا نا پانی تے چل رہا تو میری زندگی کسی نے یہ گل نہ دسے۔ ایک باری آپ اپنے درویشاں کو رضا الہی دے اوصاف بیان کر رہے سی، ایک شخص نے عرض کیتا یہ تو اسی جاننے ہیں کہ تسی بہت ہی باصفا با کمال اور مخلوق تو بے نیاز درویش ہو۔ اگر تسی پوشیدہ طور پہ دوسرے کو لے کے لوگ جڑے تمہیں نظرانے پیش کرتے تسی نہیں لندے، اگر لے کے تسی غریباں کو تقسیم کر دیا کرو تو کیا بہتر نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ درویش تین قسم کے ہوں فقراء۔ پہلے وہ جڑے نہ مخلوق کو کچھ منگتے ہیں اور نہ مخلوق دے دین دے اتنے لندے ہیں، جو کچھ خدا تو منگتے ہیں انہوں نے مل جاتا۔ تو دوسرے درویش فقراء وہ نے جڑے خود طلب نہیں کرتے کسی کو، اگر انہوں نے کچھ دیتا جائے تو قبول کرتے ہیں، قبول کر لیندے ہیں۔ یہ درمیانے قسم کے متوکل لوگ ہیں، انہوں نے جنت دیا ساریا نعمتیں حاصل ہون گیا۔ تیسرے وہ فقراء درویش نے جنہیں نفس کشی کرتے ہیں، یعنی نفس کے خلاف جہاد اکبر کرتے رہتے ہیں تا موت۔
صبر و ضبط تو کم لندے نے کہ دن رات ریاضت و مجاہدہ اللہ دے ذکر چ گزارتے ہیں۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ایک باری میں حضرت علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ دی زیارت واسطے انہیں تلاش واسطے نکلیا، یہ اللہ والے وہ سی جڑے لوگوں کو نہیں ملتے نہیں سی ہوندے، جنگلاں 'چ رہندے ہوندے، جتھے کسی انسان نوں دیکھدے اتھوں بھج جاندے ہوندے سیگے۔ کیا فرماندے میں انہاں بزرگاں حضرت علی جرجانی دی زیارت واسطے انہوں تلاش کرتا جنگل گیا، ایک چشمے دے قریب میں انہوں نے دیکھیا، تشریف فرما نے مینوں جدوں دیکھیا وہ کہندے ہوئے اتوں بھج پے، ہوئے 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 بھی وین صاحب بندہ نظر آ گیا، بندہ نظر آ گیا اور میرے کو گناہ کا ارتکاب ہو گیا، میں کسی بندے نوں دیکھ لیا۔ تے آپ فرماندے بھجے تے میں بھی بھج کے جا کے نال رلیا، جا کے دست بست عرض کیتی کہ حضور میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرتا، میں نے صرف کچھ نصیحت فرما دیو تاکہ میں اتنے عمل کرے کہ دونوں جہانوں کی کامیابی مینوں حاصل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنی درویشی نوں اپنے فقر نوں چھپا کے رکھ، لوکاں کے ظاہر نہ کر، تے صبر اختیار کر، اور نفس و مرضی خواہشات نوں اپنے اندروں کڑھ دے، کل زندگی کدے اپنے نفس و مرضی کسے خواہش تے عمل نہ کرے، اور اپنے حجرے نوں اپنی قبر سمجھ تاکہ ترک دنیا دا تینوں رنج نہ ہوئے۔ یہ کام کر تو انشاءاللہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ ایک قافلے نے آپ دے نال حج تے جان دی درخواست کیتی، کہ حضور اسی قافلہ لے کے جا رہے حج کرن تے مہربانی فرماؤ تسی بھی ساڈے نال چلو تاکہ تواڈے کو اسی اخذ فیض کریے، جناب دی خدمت کر سکیے، تواڈے کو علم روحانی سکھ سکیے۔ آپ نے فرمایا کہ 3 شرطاں نے، اگر منو گے تو پھر میں نال تواڈے جان نوں تیار ہاں۔ پہلی ہے کوئی شخص قافلے والا اپنے نال کوئی کھان پینے دا سامان نہیں لوے گا، یعنی اللہ تے توکل تے چل سفر کران گے۔ دوسرا یہ ہے کہ کدے کسے کولوں بھی کچھ نہیں منگاں گے، اگر کوئی دینا بھی چاہے تو اسی انہوں قبول نہیں کران گے۔ یعنی آپ نے جڑی شرطاں پیش کیتیاں وہ یہ دسیا کہ اللہ توکل تے سفر کران گے تو کدے بھی کسی کو کچھ منگا گے نہیں۔ تیسرا ہے کہ اگر کوئی دبے بھی تو نہیں اسی لواں گے کو سونے رب دے توکل دے اتنے ہی اسی حج تے جاواں گے۔ قافلے والے کہن لگے حضور سانو تیجی شرط جڑی وہ منظور نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ توکل حجاز دا توشہ ہے، سفر ہوندا ہے۔ اگر تسی یہ قصد کر لیندے کہ کسے کولوں اسی کچھ نہیں لواں گے تے اللہ تے توکل کر دے تے تسی درجہ ولایت تے فائز ہو جاندے۔ حضرت خواجہ بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے میں اپنے حجرے گھر گیا تے جا کے دیکھا کہ ایک درویش جڑا میرا منتظر ہے، تے میں انہوں آکھیا اللہ دے بندے ہو تسی بلا اجازت میرے گھر سے کیوں داخل ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے بشر میں خضر علیہ السلام ہاں، تو میں نے خوشی ہوئی چلو آپ کی زیارت ہوئی، آپ کو اخذ فیض کا موقع ملیا، تو میں عرض کیتی حضور میرے ہاتھ سے دعا فرماؤ۔ نے آپ آخیا میں آپ دے حق دعا کی کہ اللہ سنا تیری عبادت نو تیرے واسطے آسان کر دے اور تیری عبادت تیرے کولوں پوشیدہ رکھے۔ ایک بار ایک شخص حضرت بشر حافظ نو کہنے لگا حضور میرے کو 1000 درہم نے تو میں حج دا خواہشمند ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ تو یہ رقم کسی مقروض نو دے دے تاکہ وہ اپنا قرض اتار لے، یا یتیماں نو دے دے
وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر لیں، یا کسی غریب بال بچڑدار نوں یہ دولت دے دے، یا یہاں ونڈ دے، تو تینوں حج تو زیادہ ثواب ملے گا۔ وہ کہنے لگا حضور مینوں حج دی بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے کہ میں کعبۃ اللہ دی زیارت کرا، زور رسول دی زیارت کرا، یہ میری بڑی پرانی خواہش ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شاید تیری رقم جڑی ہے جائز نہیں ہے، تو یہ نجائز طریقے نہ حاصل کیتی ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں خدمت خلق دے بارے کہ یہی ہے محبت، یہی دین و ایمان کہ دنیا میں کام آئے انسان کے انسان۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس واسطے خدمت خلق جڑی ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تاں آپ نے فرمایا سی کہ تو رقم غریباں ہی دے دے، ضرورت مند دی ضرورت پوری کر دے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ ایک باری قبرستان چ گئے تو دیکھا کہ مردے آپ ہی لڑن رہے نے روحاں۔ وہ آپ نے آکھو اللہ دے بندے کیوں لڑ رہے ہو؟ روحاں کہنے لگیاں کہ حضور ایک ہفتہ پہلا ایک شخص اتنے آیا سکا قبرستان چ، تو انہیں سورہ اخلاص پڑھی، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو وہ ثواب سارے قبرستان کو بخشیا انہوں نے۔ تو اج تک اسی وہ ثواب جڑا آپو چ تقسیم کرن دے وچ مصروف ہے، تو ہر کوئی چاہتا کہ مینوں ود ملے، تو ہلے تائیں وہ معاملہ سارا ختم نہیں ہوا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ ایک باری مینوں خواب دے وچ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت تو نوازیا۔ تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینوں آکھیا بشر تینوں پتہ کہ تیرے دور دے بزرگاں وچوں تیرا درجہ کیوں بلند اللہ نے کیتا؟ تے میں عرض کیتی کہ حضور مینوں تاں نہیں پتہ ہے گا۔ کہ آپ نے فرمایا کہ تو میری سنت دے اتنے عمل کردا اور بزرگاں دی اللہ والیاں دی تعظیم اور ادب کرنا، اور مسلمانوں نو اللہ کا رستہ دکھانا، اللہ کی طرف بلانا، اور تو میرے صحابہ نال اور میرے اہل بیت نال محبت کردا۔ اس واسطے اللہ سونے نے تینوں درویشی دا مرتبہ اور مقام عطا کیتا۔ آپ فرماندے اسی طرح پھر ایک باری مینوں خواب دے اندر حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت کروائی، کہ میں دست بستہ عرض کیتے کہ یا رسول اللہ میں صدقے جا، میرے ماں باپ جناب تے قربان ہون، مینوں کوئی نصیحت فرماؤ جتے میں عمل کر کے دونوں جہانوں بھی کامیاب ہو جائیں۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عمرا حصول ثواب واسطے فقراء درویشاں دی جڑی خدمت کردے ہیں وہ بہت پسندیدہ ہے، لیکن اس تو بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ فقراء عمرا امیرہ لوکاں دے کے دستے طلب دراز نہ کرنا، عمرا کو کدے نہ منگنا، بلکہ اللہ رب العزت دے اتنے بھروسہ کرنا، اللہ دے اتنے توکل کرنا، یعنی کدے بھی کسی امیر آدمی کا سوالی نہ بنے درویش۔ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماندے ہوندے سی کہ پانی جد تک رواں رہندا ہے تو صاف رہندا ہے، اور جدوں رک جاندا ہے تو گندا ہو جاندا، بدبودار ہو جاندا اور کچڑ بن جاندا۔ آپ فرماندے ہیں کہ تین چیزاں چھڈن نا دنیا دی عزت مل جاندی ہے انسان نوں۔ اول مخلوق تو اور اظہار حاجت کرنا، یعنی کدے بھی کسی مخلوق دے کے یعنی دوجے لفظاں کدے مخلوق نو اپنا دکھ نہ سنائے، کہ نہ انہوں کو کدے مدد طلب کرے، نہ اپنی حاجت دسے انہوں نے۔
تو دوسرا ہے کہ دوجیاں دے عیب کرنا چھڑ دے، عیب دیکھنا چھڑ دے. جن کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کسی پوچھا حضور درویشی کی ہے؟ آپ نے فرمایا پردہ پوشی. نہیں، لوگوں کے عیباں دے پردہ پانا. یہی گل آپ نے فرمائی. جیسے بشر آپ ہی فرما دے. تیجی گل یہ ہے کہ کدے بھی کسی دے مہمان دے نال نہیں جانا چاہیے. اگر کوئی کسی کا مہمان ہے تو ایویں آپ دھکے شاہی نہ جمعہ جنج نہ نہیں بننا چاہیے. ایویں دھکے نہ وہ دوسرے کے گھر جا کے جاوے مہمان بن کے مہمان دے نال رہے. یعنی کدے بھی کسی مہمان دے نال نہ جاوے. پھر آپ نے فرمایا، آپ فرما دے کہ دنیاوی نمود دا خواہش مند جڑا ہے وہ لذت آخرت تو محروم رہندا. آپ دا ارشاد آپ فرما دے کانیا رہن نال صرف دنیا دے وچ عزت مل جاندی ہے. پھر فرمایا کہ یہ تصور کرنا کہ لوگ سانو بہتر سمجھن محض حب دنیا دا مظہر ہے. آپ فرما دے جب تک بندہ نفس دے اگے فولادی دیوار قائم نہیں کر لیندا اس وقت تک عبادت دے وچ لذت اور حلاوت حاصل نہیں کر سکتا. آپ فرما دے کہ 3 کام بہت مشکل ہیں. غریبی دے وچ سخاوت، دوسرا خوف دے وچ صداقت یعنی سچائی، اور خلوت دے وچ تیجا تقوی. آپ فرما دے تقوی نہ ہے شکوک و شبہات، تقوی نہ ہے شکوک و شبہات ہون اور قلب دی ہمہ وقت گرفت کردے رہنا. یعنی شکوک و شبہات چوں نکلے شک والی چیزاں شبہ والی چیزاں نوں چھڑ دے، شبہ والی چیزاں تو بچے. یہ تقوی آپ فرمانا چاہتے ہیں. اگر پچھلے بھی فرما دے نے کہ اللہ نے بندیاں نوں صبر و معرفت تو زیادہ عظیم شے اور کوئی عطا نہیں کیتی، اور اہل معرفت ہی اللہ رب العزت دے خاص بندے نے. آپ فرما دے جڑا بندہ اللہ جل شان او دے نال صاف دل رکھے تو انہوں صوفی کہندے ہیں. کہ اہل معرفت وہ نے جنہاں نوں اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا ہوگے نہ کوئی عزت کردا ہوگے. کسی نے حضرت بشر حافی نے آکھیا کہ حضور کیا میں متوکل اللہ ہواں؟ یعنی کیا میں متوکل اللہ؟ کہ آپ نے فرمایا کہ تو خدا دے احکام دے اتے یقیناً راضی ہوئے گا. انتقال دے وقت بے وجہ شدید اضطراب دے پوچھیا کیا جب آپ کا آخری ٹائم ہے کیا ترک دنیا دا کام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت دی بارگاہ جان دا خوف ہے. کسی شخص نے آپ دی موت دے وقت جب آپ نظر عالم تاری سی آپ دی بارگاہ حاضر ہویا کہ حضور میں بہت غریب ہیں تو جناب میری کو مدد فرماؤ. آپ نے اپنا چوڑا لا کے انہوں دے دیتا اور خود ادھار لے کے آپ نے قمیض پالے. جب آپ دنیا تو فوت ہو گئے تو کسی نے خواب سے دیکھے آپ ایک اللہ والے نے پوچھا سناؤ اللہ سونے نے تواڈے نال کی معاملہ کیتا؟ بشر بھی کہنے لگے کہ اللہ سونا میرے تو اس واسطے ناراض ہویا کہ تو دنیا دے وچ میرے کو اینا کیوں ڈردا رہندا سیگا؟ کیا تینوں میری کریمی تے یقین نہیں سیگا؟ تو اسے درویش نوں اگلے دن پھر خواب آیا. خواب دے وچ بشر حافی ملے تے پوچھیا سناؤ جناب کی حال ہے تہاڈا؟ اللہ نے کی معاملہ کیتا؟
تو حضور بشر حافی فرماؤن لگے اللہ نے میرے معاف کرتا. تو اللہ سونے نے یہ بھی فرمایا کہ بشر کھا پی کیونکہ تو ساڈے ذکر دی وجہ نہ کچھ نہ کھادا ہے نہ کچھ پیتا ہے، یعنی تو ساڈے ذکر چ مصروف رہندا سگا. اسی طرح ایک اور درویش نے آپ کے فوت ہونے تو بعد خواب چ آپ حضرت بشر حافی نے دیکھا، پوچھا سناؤ حضور کی حال ہے تہاڈا؟ تے اللہ سونے نے کی تہاڈے نال معاملہ کیتا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے سونے رب نے مینوں بخشتا اور ادھی بہشت میرے واسطے جائز قرار دیتی. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر تو اگ دے اتنے بھی سجدہ ریزی کرتا رہتا لیکن اس چیز کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا سی کہ اسی لوکاں دے دلاں نوں لوکاں دلاں وچ تینوں جگہ عطا کرتی. اسی طرح ایک اور درویش نے آپ کے فوت ہونے کے بعد خواب سے دیکھا تو پوچھا حضرت بشر حافی نے حضور سناؤ اللہ سونے تہاڈے نال کی معاملہ کیتا، کیسا حال ہے تہاڈا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ سونے نے مینوں بخشتا اور ارشاد فرمایا سونے رب نے کہ جدوں اسی دنیا تینوں چکیا نا تینوں فوت کیتا اس ویلے پوری دنیا دے اندر تے تو افضل ہور کوئی نہیں سکا. اسے تذکرہ والے لکھیا کہ ایک عورت حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ کی خدمت حاضر ہوئی مسئلہ پوچھਣ واسطے. تو کہندی امام صاحب نو کہ حضور مینوں یہ دسو کہ میں چھت دے اتنے سوت کتدی ہاں رات دے ویلے، تو کئی دفعہ رستے وچ بادشاہ دے ملازم شاہی لوگ جڑے وہ مشلاں لے کے نکلتے ہیں اور اس روشنی میں تھوڑا جہا میں سود کتیا تو مینوں دسو کہ وہ سود جڑا میں سرکاری مشلاں دی روشنی میں کتیا کیا وہ میرے واسطے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ فرماندے بی بی پہلے تو یہ دس بھی تو کون آ؟ یہ مسئلہ ہے کیوں تو پوچھن نہیں ہے. اس عورت نے آخیا کہ میں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ دی بھੈਣ ہاں. حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کہ بی بی پھر تیرے واسطے بھੈਣ جی یہ سود جائز نہیں کیونکہ تسی اہل تقوی دے خاندان وچوں ہو. اب تانوں اپنے بھائی دے نقش قدم تے چلنا چاہیے جیڑا شبے والے کھان دی طرف بھی ہاتھ نہیں سی بدھاوندا کدے. اور کدے بھی شبے والی چیزاں کی طرف انہوں کا ہاتھ جہا انہوں کی پیروی نہیں سی کرتا ہوں. تو اس واسطے تسی بشر حافی کی بھੈਣ تمہیں چاہیے کہ تسی یہ سوچ جائز نہیں تھوڑے واسطے جہاں سرکاری مشلاں کی روشنی میں جنا سود کتیا. تسی یہ مختصر جی حالات والے تذکرہ والے لکھے نے حضرت خواجہ فرید النطار رحمۃ اللہ علیہ. اج ساری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان کی بہتری یہ ہی ہے کہ اللہ کا ہو جائے. گزرا وقت آنا نہیں آن والا تو باہر کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ بہت قیمتی ہے جڑا انسان میں حاصل ہے. پھر دوبارہ دنیا پہ آنا کوئی نہیں، نہ دنیا راضی ہونا نہ نفس امارہ نے راضی ہونا. اس واسطے نہ سارے تو منہ موڑ کے سونے رب نو راضی کرو تو رب کی رضا جیڑی ہے وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ. یعنی انسان دی کامیابی جیڑی ہے اللہ رسول دی محبت و اطاعت ریاضت و مجاہدات مسنون اور خدمت خلق وچ ہے. تمام شیطانی نظامات تو منہ موڑ کے قرآن و سنت دے روح کے مطابق عمل کرنا. پھر انسان اس دنیا دے وچ دل دے آئینے دل دیاں اکھاں دی مولا دی نعمت حاصل کر سکتا جدا ذکر سنے رب نے قرآن چ فرمایا. لیکن ایک دعوت صرف اللہ والی دندے ہے
گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں جڑے آ انہوں نے تبلیغی نصابہ چ اسے واسطے دیدار الہی عشق الہی جہاد نفس دا ذکر ہی نہیں ہوندا کیونکہ انہوں نے نعمت حاصل نہیں. یہی وہ دین دی روح اصل ہے. یہی تو علم تصوف روحانی سائنس ہے. روحانی فقہ اسلامی علم تصوف اسلامی علم تصوف جہاں قرآن و سنت دی روح اثر اور خلاصہ. اللہ والے نے اسے واسطے یہ تحریک خاموش شروع کی تھی جب دیکھا کہ لوگ جڑے آ نفس پرست ہو گئے, دنیا تک راغب ہو گئے, تو زار پرست علماء نے رنگ برنگے فرقے فرقیاں بنانے شروع کرتے. اللہ والے نے بڑا دکھ ہویا کہ جڑی امت عروج حاصل کر رہی زوال دا شکار ہونا شروع ہو گئے صرف اس وجہ نہ کہ نہ قرآن و سنت نو چھڑتا, قرآن و سنت دی روح نو سمجھن تے عمل کر چھڑتا. اللہ والے نے اسلامی روحانی سائنسی علم تحریک تصوف نے شروع کیتا. بڑی خاموشی نے خاموش تحریک ہے. یہ تحریک نہ اخباری ہے, نہ اشتہاری ہے, نہ کاروباری ہے. ان کا مقصد صرف اللہ والوں کا اللہ دعوت دینا اور قرآن و سنت دی دعوت دینا تاکہ شیطانی نظامات و ممور کے انسان اللہ کا ہو جائے. جدوں کہ دوجے گمراہ فرقے فرقیاں ٹولیاں جنہیں بھی کافر و منافق ہیں انہوں اپنے اپنے منشور دستور نظام بنائے ہوئے ہیں. تو منافق فرقہ پرست لوگوں نے اپنے مطلب دیاں گلاں پیش کرتے ہیں جہے اندر نفس دے خلاف جاندیاں انہوں نے چھڑ دے. یعنی دین نو منو انویں پیش نہیں کرتے جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڈے تک پہنچایا. پورے کمی بیشی کرتے ہیں یا ملاؤندے ہیں یا اس ملاوٹ کرتے ہیں یا گھٹاؤندے ہیں یا وداؤندے ہیں. پورا پورا رب نے حکم قرآن چ دسیا کہ دین تے پورا پورا عمل کرو, ہر ہر حکم تے پورا پورا عمل کرنے والے سچے اہل سنت و جماعت ہی سچے اللہ والے ہی ہے. اس واسطے انہوں نے قبراں آباد ہے, اپنی قبراں جو زندہ اپنے منن والوں دور نزدیک فیض پہنچاؤندے رہندے. ساڈے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ و حیات نے اور کائنات دی ہر لہر دے اندر حاضر و ناظر نے کیونکہ آپ ہی دے نور حقیقت محمدی آدھے. یہ سب کچھ عکس دار عکسی ظہورات ہے اور اپنے نوری وجود نہ مدینہ پاک تشریف فرما تخت ختم نبوت بیٹھے تاج حبیب اللہ سجائے بحکم الہی پوری کائنات دے تو حکمرانی فرما رہے. تمام اولیاء اللہ آپ دے اندر اپنے اپنے علاقوں کی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. آپ کو اخذ فیض کر کے اپنے اپنے علاقوں کی فضاواں سکین کرتے رہتے, افات و بلیات کو پہنچاؤندے رہتے, دکھی انسانیت کا پتا کرتے رہتے ہیں. بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت سب نو اللہ دعوت دے رہتے ہیں. جتنے بھی رجال غیب ہے, اوتاد ہے, ابرار ہے, اخیار ہے, نجیب ہے, نقیب ہے, ابدال ہے, اقتاب ہے, غوث ہے, سب آپ دے انڈر اپنے اپنے علاقے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور یہ سارے اللہ والے زندہ رہے. اس لیے کہ زندہ اللہ کے حبیب نہ رابطہ ہویا نہ دا فتح وہ نہیں فنا اختیار کی کہ اللہ سونے نے چکیا. اللہ کی ذات آپ فنا فی اللہ نے بقا اللہ نے کہ اللہ پاک بھی ہے ہی ہے, ہمیشہ تو زندہ, ہمیشہ زندہ رہنا. باہر اللہ سونے کی بارگاہ دل کی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر تو تقصیر مارے کمزور کامل معذور مسکین بے سہارا انسان ہے. شاید پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں. سارے دنیا قبر اور آخرت دا سہارا عطا فرما. اولیاء اللہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ دے نقش قدم دے چل دی توفیق عطا فرما. فتح ابو انج سنا دا کمال عطا فرما. والذین آمنوا اشد حبا للہ کمال عطا فرما. اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرما. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس تے باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ المبین.